لاک نمبر 2۔ مشین کی آواز دوبارہ ابھری اور ایک بار پھر اس کا جسم کانپ گیا جیسے جان نکلنے کے قریب ہو۔ میں اب خود کو مزید روک نہیں پائی۔ میں دروازہ کھولنے لگی لیکن نرسنگ اسٹاف نے فوراً مجھے دیکھ کے باہر ہی روک دیا۔ ڈاکٹر آپ یہاں نہیں آ سکتی، یہ مریض بہت خطرناک ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں اور مجھے اس مریض سے بات کرنی ہے۔ اس کا خوف، اس کا درد، اس کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ وہ صرف پاگل نہیں ہے، وہ کسی درد کا اسیر ہے۔ اندر مریض نیم بے ہوش ہو چکا تھا، اس کی سانسیں ہلکی، دھڑکن ناپید سی ہو چکی تھی۔ سامنے لگی ہارٹ بیٹ کی مشین اس کی ڈوبتی دھڑکنوں کو واضح طور پہ دکھا رہی تھی۔ اس کی ناک پہ آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا، ایک بازو پہ بلڈ پریشر کی مشین تھی جو اس کا بی پی لو دکھا رہی تھی۔ نرسیں دوبارہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر منیر کہنے لگے ڈاکٹر انم آپ پلیز یہاں سے چلی جائیں، لیکن میں کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ میں شروع سے ہی بہت نرم دل لڑکی تھی، اپنے مریضوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھتی تھی اور ایسے ہی باتوں باتوں میں ان کا علاج کیا کرتی تھی کہ انہیں محسوس بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ذہنی مریض ہیں۔ مجھے خود پہ اعتماد بھی بہت تھا۔ میں اس مریض کے پاس آئی جس کی آنکھیں کبھی ہلکی ہلکی کھلتی تھیں، کبھی بند ہو جاتی تھیں۔ وہ بالکل بے حال سا لیٹا تھا، پسینے سے شرابور، اس کے چہرے پہ اس کی اذیت رقم تھی۔ میں نے کہا ڈاکٹر منیر میں چاہوں گی کہ میں اس مریض کا سیشن لوں۔ یہ سن کے ڈاکٹر منیر نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کہنے لگے نہیں انم، یہ نوجوان بہت خطرناک ہے۔ تمہیں بظاہر یہ بے ہوش نظر آ رہا ہے لیکن یہ بے ہوش نہیں ہے، یہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں سن رہا ہے۔ اس کی میموری بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اس کا کیس صرف میں ہینڈل کر سکتا ہوں اور کوئی بھی نہیں۔